بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وعادائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صلوات محمد وآله. دین کی پابندی کی طرف بلانے والا خدا قیامت تک رہنے والے قرآن مجید میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں چاہتے ہیں اور ہرگز تمہارے لیے مشکلیں سختیاں اور زحمتیں نہیں چاہتے. میرے پچھلے بیانات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ شیطان ہم پر دو طرفہ حملہ کرتا ہے. یعنی ایک طرف جن چیزوں سے مذہبی بنیاد پر بچنا واجب ہے ہم کو ہماری نئی تہذیب کے ذریعے انہیں چیزوں کی طرف دھکیل لے جاتا ہے. جس کی دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ پوری دنیا کے سارے جانور پاک ہیں جانوروں میں صرف دو جانور نجس ہیں. لیکن جیسے کوئی چرواہا اپنے گلے کو ہٹاتا ہے ویسے ہی
शैतान हम इंसानों को हकाता है। आज नई तहजीब में सबसे लजीज ग़िज़ा है सूअर का गोश्त और सबसे मोहतरम जानवर है कुत्ता। यानी यही दो जानवर नजीस थे। दूसरी गुजारिश मैंने आपके सामने ये की थी कि जहां एक तरफ मजहब ने जिन बातों से मना किया है, मुख्तलिफ तरीकों से शैतान हमको उन तक पहुंचा देता है, और दूसरी तरफ शैतान ने रास्ता ये निकाला है कि मजहब ने जिन चीजों को वाजिब करार दिया है, और यहां से मेरा आज का बयान शुरू हो रहा। कल मैं थका था, आज अल्हम्दुलिल्लाह थका नहीं। उनके लिए कि आप थके हो तो बात न पढ़ सकते हो। दूसरी तरफ शैतान मजहब से दूर करने, अलग करने, बेगाना करने का रास्ता ये निकलता है कि शरीयत ने जिन चीजों को वाजिब किया है, उन वाजिबात के बजाय हमारे समाज में मजहब के नाम पर, कार खैर के नाम पर, अकीदत के नाम पर ऐसी नई नई चीजें ईजाद कराता है कि हम मोहब्बत में, अकीदत में, नासमझी में उन चीजों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और इस हद तक बढ़ते चले जाते हैं कि वो चीजें जो हम ही ने ईजाद की है, मजहब का उनके बारे में कोई हुक्म नहीं आया, उन चीजों के अंजाम देने के बाद हमारे दिलो दिमाग को ये इत्मीनान दिला देता है कि अब तो जन्नत कहीं गई नहीं। तो जब एक मजहबी ख्याल के इंसान को किसी अमल के जरिए से ही ये ख्याल पैदा हो जाए कि जन्नत मिल जाएगी, तो फिर वाजिबात का छुड़ा देना बहुत आसान है, इसलिए कि अपने को जन्नत ही चाहिए। जब वो मिल ही गई है तो वाजिबात की क्या जरूरत? ये मसला नाजुक है, इस बात को समझने में आप जल्दी न करें, और इस बात को समझने में पूरे सुकून के साथ मेरी बातों को सुने, समझे, और न समझ में आए तो कल फिर मुझसे पूछ लें। ये सुनाने से पहले मैं इतनी तमहीद पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि मेरी जिससे लड़ाई है, इस तकरीर में मेरी जिससे लड़ाई है वो गैर हाजिर नहीं है, वो यही है जो शैतान आसमानों पर सजदे कर सकता है, वो किसी मस्जिद में आने से क्या रुक सकता है? वो मुझ तक मिंबर पर आ सकता है तो आप तक क्या आना दुश्वार है फर्श पर? तो मैं एहतमाम इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपने मेरी बातों को समझने में जरा जल्दी की तो वो आपको ऐसी नई बहसों में उलझा देगा कि बजाय इसके कि हम आपको वाजिबात की तरफ बढ़ा के ले चले, हमारे ही आपके दरमियान नई बहसें पैदा हो जाएंगी। तो मैंने क्या कहा
میری آج کی اور کل کی تقریر کا خلاصہ اور محاصل یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ ہم کو تہذیب کے نام پر، ترقی کے نام پر، تمدن کے نام پر، فیشن کے نام پر، رواج کے نام پر ان حرام اور نجس چیزوں تک پہنچا دیتا ہے جن کو مذہب نے ناجائز قرار دیا، اور دوسری طرف عقیدت و محبت کے نام پر، دین و کار خیر کے نام پر ہم سے ایسی نئی نئی ایجادیں کراتا ہے کہ ان ایجادوں پر محنت کرنے کے بعد ہمارے دل و دماغ کو یہ تھکی دیتا ہے، یہ اطمینان دلاتا ہے اب جنت تمہاری ہو گئی ہے، تو اگر واجبات فرض بھی ہو جائیں تو کیا حرج ہے۔ اب میں آپ کو جب تک کچھ واقعات نہ سناؤں تب تک میری بات کو سمجھنے میں آپ کو زحمت رہے گی، اور انشاءاللہ جس کے سہارے، جس سے دعا مانگ کے میں منبر پر آتا ہوں، اس کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے کہ میں بات کہوں گا، آپ سنیں گے اور ان دل کے بغیر سمجھیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب دین کی طرف بڑھیں گے۔ منزل کے صلوات بھیجے محمد پہلے 3-4 واقعے سنیے تاکہ میری بات کو سمجھنے میں کوئی زحمت نہ ہونے پائے۔ لکھنؤ میں ایک زمانے میں شیعہ حکومت تھی، مگر وہ شیعہ حکومت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے پہلے جملے سے لٹھے شروع کر دی، یعنی شیعہ مذہب کے قانون کی حکومت نہیں تھی، بلکہ جو حاکم تھا وہ شیعہ تھا۔ اچھا ہم شیعہ ہو تو شیعہ سے ایسی محبت کرتے ہو کہ یہ بے دین شاہ ایران جب تک اس کی حقیقتیں ہمارے سامنے نہیں آئی تھی تو یہ جانتے ہوئے کہ یہ پابند مذہب نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں ایک شیعہ بادشاہ ہے، ہر شیعہ اس سے محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سبیل پر جہاں علم لگا ہوا ہے وہی شاہ ایران کی تصویر بھی لگی۔ اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے جذبہ فرض ایک تھا کہ پوری دنیا میں ایک شیعہ حکمراں ہے، لہذا اس سے محبت کرو، اس سے اظہار محبت کرو، یعنی یہ عقیدت کی جو ہم سے مداخلہ کرا رہی۔ ورنہ ایک ایسا آدمی جس کے باپ نے بجبر پردہ اٹھوایا ہو، بالکل پردہ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ جو بادشاہ مرا ہے اور ہٹا ہے، اس کے باپ نے بقوت بجبر بے پردہ کرایا تھا ایران کو، اور تصویر آج تک ان کی موجود ہے کہ شاہی کی داڑھی نہیں تھی، تو ایسی تصویر کو تو نیچے ڈال دینا چاہیے تھا، لیکن میں شیعہ سے محبت ہم کو اس منزل پر لے آئی تھی کہ ہم عباس کے علم کے برابر بھی شاہ ایران تصویر لٹکائے ہوئے۔ یہ عقیدت، یہ محبت جس کا ایک رخ اچھا ہے مگر دوسرا رخ غلط ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض ماں باپ بچوں سے محبت کرتے، کیسے محبت کرتے؟ بچہ ان کی گود میں بیٹھ کے تڑاکڑ ان کے منہ پر تماچے مارتا ہے، اب وہ خوش ہوتے ہیں، ہاں بیٹا اب کی اس کے زور سے۔ ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اس کے مارنے میں مزہ آتا ہے، تو یہ محبت تو ہے مگر بے عقلی کی محبت ہے۔ آج یہ بچہ ہے، اس کے مارنے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن کل یہ جب جوان ہو جائے گا اور بھڑکے گا تو کلیجے میں جب چیر پیدا ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ ہماری محبت اندھی محبت تھی۔ میں واقعات کی مثالوں کے بارے اس لیے بڑھ رہا ہوں کہ میں اگلی عبادتوں سے باخبر ہوں۔ تو لکھنؤ میں شاہان اودھ کی حکومت تھی، شجاع الدولہ اور آصف الدولہ اور غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر اور واجد علی شاہ اور محمد علی شاہ، اور انہوں نے یہ نام بڑا بنایا اور انہوں نے وہ نام بڑا بنایا، انہوں نے یہ شبیہ نظر بنائی، انہوں نے وہ کربلا بنائی۔ تب یہ عقیدت چلی،
دیکھیں شیطان بنانے عقیدت کہانے جاتا ہے سنیے چنانچہ ان شاہان اودھ میں نوابین اودھ میں ایک صاحب ایسے گزرے جنہوں نے اپنے خیال میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے 12 اماموں سے محبت کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا. اس کی نشانی اب بھی باقی. انہوں نے ایک مکان بنوایا. یہ ایک روم یہ دوسرا روم یہ ایک کمرہ وہ دوسرا کمرہ یہ ایک حجرہ وہ دوسرا حجرہ. یہ حضرت علی کے نام کا وہ دوسرے امام کا وہ تیسرے امام کا یہاں تک کے سارے 12 امام. ہوا کیا وہ سنیے. اب ہر کمرے میں ایک کنواری لڑکی بٹھائی گئی. بادشاہ سلامت کا کام انکار کون کرے. اب یہ کنواری لڑکی کیوں بٹھائی گئی کا ان کو ماذ اللہ ہم سمجھتے ہیں جیسے یہ پہلے امام کی بیوی یہ دوسرے امام کی بیوی. اس طرح انہوں نے ان کو بیوی قرار دیا بیوی نہیں. اب اپنے خیال میں یہ ائمہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اس گھر میں آتے تھے ہر دروازے پر جاتے تھے خیریت پوچھتے تھے. یعنی تصور ان کا یہ تھا کہ امام کی خدمت میں آ گئے بال بچوں کی خیریت پوچھ لی. تب یہ لڑکیاں وہی ہو سکتی تھی جن کی کسی پر شادی نہ ہوئی ہو نہ آئندہ ہو سکے. تو اس کے لیے اردو کا لکھنؤ کا اردو کا لفظ تھا اچھوتی. یعنی جن کو کسی نے چھوا نہیں ہے. یہاں لکھنؤ والے بہت موجود ہیں. آج بھی غلام حسین کے پل کے ایک گرد اچھوتیوں کی گلیاں موجود ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ جس شاہ اودھ نے یہ ایجاد کی تھی اچھوتیوں کی وہ صحیح راستے پر گیا تھا یا غلط راستے پر گیا. اب ان کے خیال میں اس کے آگے جنت حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جتنے امام غائب تھے انہوں نے سب کو اپنے خیال میں حاضر کر لیا. اس لیے کہ امام غائب ہے ان کے نام سے منصوب بیوی بیٹھی ہے خرچ یہ ان کو دے رہے ہیں. لوگ جا کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے خیریت پوچھ رہے ہیں میرا امام کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو یہ چھوٹیوں کی گلیاں جو آج تک مشہور ہے یہ شیطان کا راستہ تھا یہ شریعت کا راستہ نہیں تھا. ایسا کام غلط تھا یا صحیح تھا؟ ہاں نہیں کچھ بولیے اور نہیں بولیے گا تو ابھی ہم کو کئی دن پڑھنا باقی ہے. آج دن پر آپ دل نہیں چھوڑیں گے. آپ غلط تھا. دیکھیے ایک بات انصاف کی ہے یہ نہیں ہے کہ غیر کا معاملہ آ جائے تو ڈٹ کہہ دے غلط ہے اور اپنا معاملہ آ جائے تو مزاج یہ ہوتا ہے امت کا جاؤ. کیا ضرورت ہے کہنے کی. چھوڑو اپنے گھر کی بات ہے پردہ ڈالو. نہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بدر میں احد میں خیبر میں خندق میں ساری جنگوں میں کافروں سے جہاد کیا اور انہی کافروں سے جہاد کرنے والے مولا نے جمل میں صفین میں نہروان میں مسلمانوں سے جہاد کیا اور انہی مولا کے فرزند امام حسن نے جہاں تک دینی مسالے کی روشنی میں گنجائش تھی وہاں تک مسلمانوں سے جہاد کیا اور جب دیکھا دین کے لیے نقصان ہونے کی
انہی مسلمانوں سے کربلا میں حسین ٹکرائے. تو آل محمد نے کیا راستہ بتایا؟ آل محمد نے ہمیں یہ راستہ بتایا کہ برائی برائی ہے، چاہے اپنوں میں پائی جائے چاہے غیروں میں پائی جائے. جہاد جہاد ہے، جہاں برائی پائی جائے گی وہاں جہاد ہوگا. بد میں کافر برا ہوگا وہاں جہاد ہوگا، جمل میں مسلمان برا ہوگا وہاں جہاد ہوگا. تو مجھے ممبر پر اجازت دیجیے کہ میں آپ سے کھلے لفظوں میں کہوں کہ غیر غلطی کرے گا تو اسے بھی ممبر سے ٹوکنا چاہیے اور اپنی غلطی کرے تو اسے ممبر سے ٹوکنا چاہیے. یہ مزاج اسلام کے خلاف ہے. یہ مزاج دیدار سماج اور دیدار سوسائٹی کا دانا پیدا کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے. اپنی باتیں چھوڑو، کیوں چھوڑو؟ اور یہاں ہم آپ چھوڑ دیں گے، یہاں ہم آپ چھوڑ دیں گے، مگر جس کا دین ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ کل نہ قبر میں چھوڑے گا، نہ برزخ میں چھوڑے گا، نہ محشر میں چھوڑے گا. یہ ایک واقعہ ہو گیا. دوسرا واقعہ ابھی کا دم میں نے ایک دن تذکرہ کیا تھا. بار بار تذکرہ کرتے ڈر بھی لگتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی نیت بڑی جلدی بدل جاتی ہے. ہمارے استاد علامہ عبد الاکبر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، جو مسجد الواجب کے پرنسپل تھے اور جن کی خدمت میں 3 سال حاضر رہنے کا یہ بچا کھٹا اثر ہے جو آپ دیکھتے ہیں. ویسے تو درجن دو درجن استاد مجھے ملے ہیں، مگر جس نے میرے قلب و دماغ پر ایسے گہرے اثرات ڈالے ہیں کہ سن 51 میں ان کا انتقال ہو گیا، مگر آج سن 80 میں بھی ان کے دیے ہوئے اثرات میرے دماغ پر باقی ہے. ان کا فکرہ مجھے یاد ہوگا. دیکھو زمانہ پہچانو، اس کے مطابق کام کرو. جلدی میں کیجیے ورنہ دوسرا خیال آ جائے گا. ہمارے استاد نے ملتا مرحوم نے کہا کہ زمانہ پہچانو، اس کے مطابق کام کرو. ہم نے کہا ملتا مطلب بتائیے. کا زمانہ نیکی کے بعد نیکی کے ساتھ کم غور کرتا ہے، بدنیتی کا شبہ زیادہ کرتا ہے. لہذا اگر آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے کوئی تصویر پڑھنا باقی ہو تو تصویر ہاتھ میں لیجیے اور جیب ہاتھ میں ڈگے جیب میں ہاتھ ڈالیے اور اندر تصویر پڑھیے، تاکہ دنیا کو یہ کہنے کا خیال نہ پیدا ہو کہ تصویر پڑھتے ہوئے ہمیں دکھا رہے ہیں. دیکھو نیا زمانہ پہچانو. مومنین اگر اپنی خوشی کے دسترخوان پر لا کے بہتر سے بہتر نعمت رکھ دیں تو جو رکھ دے کھاؤ. دیکھیے دوسرا کیا کہے گا؟ دوسرا کہتا تو یہ کہتا کہ جو لا کے رکھ دے کھاؤ، بریانی کی فرمائش نہ کرنا. لیکن ہمارے استاد نے ہم سے کیا کہا سنیے. کہ اگر اس دسترخوان پر آپ کو نمک مرچ لہسن کی چٹنی کھانے کا خیال آ جائے تو جذبہ دبا لیجیے گا، میزبان سے نہ کہیے گا ذرا چٹنی دکھلا دیجیے، اس لیے کہ آپ چٹنی مانگیں گے اور وہ آپ کے تقدس کی چٹنی بنا دیں گے کہ مولوی صاحب اظہار تقدس کے لیے چٹنی مانگ رہے ہیں. یہ تھا میرا وہ استاد جو سن 51 میں پیغام دے کے مر گئے. تو یہ مجھے بات کیوں یاد آ گئی؟ یہ مجھے بات یہ یاد آ گئی کہ میں یہ تذکرہ کرنے جا رہا تھا کہ میں ابھی پچھلے ستمبر میں زیارت سے مشرف ہوا. ایک دن اور تذکرہ کر چکا ہوں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ روز اپنی زیارت کا ذکر، لیکن ایک مجبوری ہے لہٰذا سنا رہے ہیں. کاغمین میں پہنچے، نجف میں پہنچے، کربلا میں پہنچے. یہی ظاہرین کا طرف ہجوم رہتا ہے تو وہاں 2 پٹی والے دکھائی پڑتے ہیں. لال ٹوپی سب کے سر پر ہے جتنے خادم، ہری پٹی والے اور سفید پٹی والے جتنے خدام ہو. اور ہم کو رات جا کے پتا لگا کہ آقائے باقر صدر علی اللہ مقامہ کی شہادت میں جہاں حکومت کا ہاتھ ہے وہاں کافی ہاتھ ان پٹی والے خداموں کا بھی ہے. اس لیے کہ یہ تو حسین کی دری کے بعد بھی پیسے کے لیے کھڑے ہوتے.
یہ تو نجف اور سامرے میں بھی کاغذوں میں بھی ایسے کے بھی کھڑے ہوتے. ہم جب 77 میں گئے تھے 65 میں گئے تھے تو آواز آتی تھی ادھر کوئی پگار نہیں ملتی ہے کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے بابا دیتے جاؤ. اب جو ہم پہنچے تو یہ ہری پٹی والے اور سفید پٹی والے اب تو جنگ جاری ہے ورنہ یہ پٹی والے پٹی پڑھانے یہاں تک آ جاتے تھے. اب آپ سمجھے نہیں عروا کیا ہوا. ہری ہری چھٹے پھاڑے ہوئے عروا کہتے ہیں گرہ کو. ڈیوٹیاں تقسیم شف لگی ہوئی. فقیر کاظم علیہ السلام نے 10 خاندان خدام کے اور 10 خاندان میں 100 آدمی. تو اس طرف یہ کھڑا ہوگا اس طرف وہ کھڑا ہوگا اس طرف وہ کھڑا ہوگا. 4 دیواریں ہیں چاروں بٹ گئی. 7 سے 8 بلا کی ڈیوٹی کائے کے لیے خدمت کے لیے نہیں. عروا اچھا ہم ٹوٹی میں تھے ہمارے ساتھ میروی میں جو عالم دین ہے مولانا علی عادی صاحب قبلہ جو ہم مانو میں تھے تو اسے تو کہتے ہی نہیں تھے. انہیں پوچھنے کے لیے معلوم تھا کہ ان کی کھوپڑی پر امامہ ہے یہ تو بھگیں گے نہیں. ہمارے بارے میں امید تھی تو کہتے تھے بابا آؤ آؤ عروا عروا عروا. اب آپ سمجھے عروا کیا. وہ جو گھر سے ایک بارش کی چٹ لے کے آتے تھے اس کے سوٹ کرے کرتے تھے کہ یہ گرا باندھو زری میں اپنی منت کی گرا باندھو. 7ویں امام حوائج پورے ہوتے ہیں حاجتیں پوری ہوتی ہے عروا باندھو جلد منت پوری ہوگی. اب ظاہر ہے کوئی گیا ہے نوکری کے لیے پریشان ہے کوئی گیا ہے بیماری کے لیے پریشان ہے کوئی گیا ہے بچے کے لیے پریشان ہے کوئی گیا ہے کسی اور کام کے لیے پریشان ہے. اس نے کہا عروا عروا عروا. چنانچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی سے 1 دینار اور کسی سے جیسے جس بہت روپئے ہو گئے. اچھا ہم جو 20 سال کے بعد گئے تھے تو ہم تو انتظار کرتے تھے کہ جب تک کہ پولیس کے آدمی دھکا دے کے نکالنے نہ لگے تب تک روزے سے نکلیں گے. تو رنگوں میں ہوتا تھا کہ آخری ہم لوگ ہوتے تھے جو نکالے جاتے تھے. تو ہم نے روز حشر دیکھا کہ بھائی خدام کے دن میں دینار لے کے پیسے لے کے منتیں پوری کرانے کے لیے عروا بنواتے تھے وہی قینچی لے کے عروا کاٹ کے پھینک دیتے تھے. اب یہ کیا ہے دل کو اطمینان ہو گیا. اور کیسے کیسے اطمینان ہوتا. ارے صاحب ہم جیسے ہی کاغذوں میں داخل ہوئے ویسے ہی خادم نے کہا ادھر آؤ تمہاری منت ادھر. وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید مولا نے اس سے کہہ دیا تھا. اچھا وہ ادھر آؤ کی بات ہم سمجھا دیں آپ کو. مثال کے بغیر بات سمجھانا دشوار ہے. لکھنؤ ریس کورس میں ایک آدمی نوکر تھا وہاں سے نکال دیا گیا. بمبئی آ کے وہ تیر ہو گیا. فقط ایک بات کا تیر کہ آج کی ریس میں کون سا گھوڑا پہلے نمبر پر آئے گا کون سا گھوڑا دوسرے نمبر پر آئے گا. فقط یہ بات بتاتے تھے 2 روپے میں. جو جتنے ریسیے تھے لائن لگا کے 2 روپے رکھے کار میں سنا اور آگے. اب صورت کیا ہے یہ پلٹ کے دوسرے کو بتا نہیں سکتے اس لیے اگر بتا دے تو نمبر ان کا چلا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ 10 گھوڑے دوڑنے والے ہیں ابھی تک ہم گئے نہیں ہیں. اور ہم کو ساری ریس کا مزہ ہی مجلسوں میں آ جاتا ہے تو ہم وہاں جا کے کیا کریں. لیکن ہم نے بہرحال جو اردو کا محاورہ ہے کہ شادی نہیں بھی ہوئی ہے تو باراتیں تو دیکھی.
وہ جاتے رہ جاتے، کام چلتا رہا۔ ایک مرتبہ لکھنؤ کا وہ افسر جو وہاں کے ریس کورس میں تھا، اس نے دیکھا یہاں 3 صاحب ہے جو گھوڑوں کا نمبر بتاتے ہیں، یہ ادھر سے گزر رہے تھے، دیکھا تو اپنے دہی نکالے ہوئے، کہا بھائی السلام علیکم، انہوں نے نہیں کہا وعلیکم السلام، یعنی جواب تو ہے مگر گیا۔ جب مجمع چھڑ گیا کہنے کہ یہ کیا دھندا کرتے ہو، کہنے کہ آپ سے کچھ چھپا نہیں، نکالے تو گئی تھی، اور ہم نے دھندا یہ لگایا کہ ہم گھوڑوں کی لسٹ لے لیتے ہیں، گھوڑوں کی لسٹ لے لیتے ہیں اور نمبر سے بتاتے جاتے ہیں، جو پہلا آیا اس کو پہلا بتایا، جو دوسرا آیا اس کو دوسرا بتایا، جو تیسرا آیا اس کو تیسرا بتایا، سیریل نمبر سے جب شروع ختم ہو گئی پھر پہلے سے شروع کر دیا، پر ظاہر کہ ان کے نام آئی جائیں گے جتنے والے جو ہار جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اس لیے مرتبہ تو ٹھیک بتایا تھا، اب کی غلط ہو گیا، شاید سننے میں کچھ غلطی ہو گئی، اور جو جیت جاتا وہ 4 کو اور لاتا، تو انہوں نے بھی پہچانا کہ چہرے دیکھتے رہے جو گھبرایا ہے، ادھر آ ادھر تمہاری حاجت ادھر ہے، تو ان کے بعد کوئی علم نہیں ہے، یہ ان کا کاروبار ہے کہ گھبرائے ہوئے چہرے پہچان کے پکارو، یہ نکال دے گا۔ تو دن بھر اڑوے بندے اور شام کو اڑوے کیچی سے کٹتے ہوئے دیکھے میں نے، اور جھاڑوں میں جاتے ہوئے دیکھے میں نے، اور انہیں کو کاٹتے دیکھا جنہوں نے رنگوائی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ جانے والے تلاش کرتے کہ یہاں کون سے ایسے اصلاح شریع ہے جو غریب ہے کہ ہم ان کی مدد کرے کہ مولا خوش ہو جائے۔ کاظمین گئے تھے تو خاص طور سے ڈھونڈتے کہ اولاد امام موسیٰ نے جعفر علیہ السلام میں کون سادات سے جو زیادہ غریب ہے کہ ان کی مدد کی جائے، مگر اس کے بجائے جو روزے میں کام ہو گیا، تو یہ صحیح بات میں غلط ہوا۔ ابھی آج ہم گیہوں پر نہیں جائیں گے جب تک آپ سے جھنجٹ رہے گا، غلط ہوا نا؟ اچھا، اب ہمارے پاس ہندوستان میں چلیے، کلکتے میں کبھی بڑے دولت مند تاجر تھے ایرانی، بڑے بڑے امام باڑے بنا گئے، آج یہ یادگاریں باقی۔ تو اس میں کیمسٹری کے قریب ہے مرغی ہٹا، وہاں پر ایک امام باڑہ ہے، اس کا نام ہی ہے بڑا امام باڑہ۔ اس بڑے امام باڑے کے بنوانے والے نے اس وقت آج سے 100-200 سال پہلے، مجھے صحیح تعداد نہیں یاد ہے مگر شاید 90 گنیاں، چھوٹی والی نہیں بڑی والی، ان 90 گنیوں کو اس زلجنا کے لیے جو کلکتے میں نکالا جاتا ہے زیور بنایا۔ اب یہ 90 گنیاں جو اس وقت میں بس یہ 90,000 کی رہی ہوگی تو آج 90 کروڑ کی ہو گئی۔ یہ فقط سال میں 1 دن کام آتی تھی جب مولا کے نام پر زلزلہ نکالا جاتا تھا۔ میں گئے نام نہیں لیں گے لیکن نام ہمیں معلوم ہے۔ ایک متولی ایسے آئے جنہوں نے ساری دنیا خود ہی پھیل لی، یعنی وہ لاکھوں کی کروڑوں کی دولت بک گئی۔ اب جب دنیا کھو گئی تو مسئلہ پیدا ہوا کہ مقدمہ چلے کہ نہ چلے، تو 4 متولیوں نے سوچا کہ ایک نے بیچا ہے، مقدمہ چلے گا ہم بھی بھیجیں گے، لہذا وہ مقدمہ بھی نہیں چلا۔ اب آپ پہچانیے، اگر یہ 90 گنیاں کل غربا میں تقسیم کر دی گئی ہوتی، ایسی عمارتیں بنا دی گئی ہوتی، ایسے باغ لگا دیے گئے ہوتے کہ آج ان کی آمدنی سے دین کو غریبوں کو مدد پہنچتی تو وہ زیادہ فائدہ مند بات کی جائے، یہ زیادہ فائدہ مند۔ 100-200 سال پہلے جس آدمی نے 90 گنیاں فقط مولا کے نام پر نکالے جانے والے زلجنا کے زیور کے لیے خرچ کر دی تھی، اس کے دل میں کتنا پکا اطمینان ہوگا، ہمیں کوئی جنت سے روک سکتا ہے؟
تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسی ایجادیں ہوتی ہے مذہب میں عقیدت کے نام پر، جن کے اوپر دولت خرچ ہو جاتی ہے، محنت خرچ ہو جاتی ہے، پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، عقیدت خرچ ہو جاتی ہے، اور یہ اطمینان ہو جاتا ہے جب ہم نے راہ خدا میں، راہ نبی میں، راہ امام میں اتنا خرچ کر دیا ہے تو جنت مل ہی جائے گی۔ اب اس تصور کے بعد ہمارا ایسا ایک بے وقوف مولوی منبر پر کہنے بیٹھا کہ آپ کی نیکیاں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ خلوص نہ نکلے، تو سننے والے کے ذہن کو خیال پیدا ہوتا ہے اب تک تو ایسی باتیں کوئی مولوی کرتا نہیں تھا، سبھی کہتے تھے سیدھے جنت میں جا رہے ہو۔ تو اب نتیجہ کیا ہے؟ ہم قرآن کا حوالہ دیں، ہم حدیث کا حوالہ دیں، ہم ہر عالم دین کے عملیے اور مسائل کا حوالہ دیں، مگر دل تیار نہیں ہوتا ان واجبات کی ادائیگی کے لیے جن کو خدا نے واجب کیا ہے، جن کو نبی نے واجب کیا ہے، جن کو امام نے واجب کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی توانائیاں، ہم اپنی صلاحیتیں ان چیزوں پر خرچ کر چکے ہیں، ان چیزوں پر خرچ کر چکے ہیں جن کے بعد شیطان نے ہم کو اطمینان دلا دیا ہے کہ واجبات لاکھ نہ ادا ہو لیکن جنت تو تمہیں مل ہی جائے گی۔ میں آپ کی خدمت میں کہنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ ایک نوجوان، وہ نوجوان جو اپنے ہاتھ میں چھری لیتا ہے اور اپنے سر پر مارتا ہے کہ بہتے ہوئے خون میں سر سے پیر تک تر ہو جاتا ہے، دنیا میں اگر کوئی ایسے نوجوان کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ حسین کا چاہنے والا نہیں ہے تو ایسا کہنے والا پاگل ہے۔ وہ نوجوان جو جلتی ہوئی زمین پر، جلتی ہوئی دھوپ میں اپنے ہاتھ سے زنجیر لے کے، جن کی دھار تیز ہوتی ہے، اپنے پیر پر ماتم کرتا ہے اور ہر مرتبہ پوری قوت سے مارنے کے بعد دوسری ضرب اس سے زیادہ قوت سے مارتا ہے، خون بہتا ہے، کھال اڑ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ماتم جہاں ہوتا ہے وہاں دیواروں اور چھتوں پر خون کے نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ کیا ایسے نوجوان کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ یہ حسین سے محبت نہیں کرتا؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ پاگل ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل اس کے لیے نہیں۔ ہمارے وہ نوجوان جو صرف اس تصور کے پیش نظر کہ جلتے ہوئے خیموں پر سے، جلتے ہوئے خیموں کی آگ پر سے ننھے ننھے بچوں کو گزرنا پڑا تھا، بیویوں کو گزرنا پڑا تھا، لہذا ہم بھی ان کی تکلیف میں شرکت کرنے کے لیے انگاروں پر ہم لے کے جائیں گے ماتم کرنے کے۔ تو اس طرح سے جو آگ پر سے گزرتے ہیں، کیا ان کے دل میں محبت حسین نہیں ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں محبت نہیں ہے تو وہ پاگل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن مقام غور کیا ہے؟ میں یہ جو آپ کے سامنے مسلسل زحمتیں دے رہا ہوں اور ہمت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سر سے پیر تک اپنے خون میں لت پت ماتم کرنے والا عاشور کی رات کو ماتم کرتا ہے، عاشور کی رات بھر ماتم کرتا ہے، عاشور کی صبح ماتم کرتا ہے، عاشور کے دن بھر ماتم کرتا ہے، شام غریبہ تک ماتم کرتا ہے اور آتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ کئی غیر کے واقعات تو نہیں، اپنے گھر کے واقعات ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو نہ خدا کا خیال ہے، نہ نبی کا خیال ہے، نہ امام کا خیال ہے، نہ اہل بیت کا خیال ہے، نہ حسین کا خیال ہے، تو میں کسی قیمت پر حمایت کرنے پر تیار نہیں اس خیال کی۔ اگر خیال نہ ہوتا، اگر خیال نہ ہوتا تو یہ اپنے ہاتھ سے اپنا سر زخمی نہیں کر سکتا، یہ اپنے ارادے سے آپ پر چلنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ویسے شریعت نے ہر عبادت وہیں تک رکھی ہے، وہیں تک رکھی ہے، جو واجب عبادتیں رکھی ہے وہ بھی یہیں تک رکھی ہے، یہ تو واجب بھی نہیں، یہ تو ہماری اپنے جذبات کی تسکین کی راہیں ہیں، ان کے لیے کوئی صحیح حکم شریعت نہیں ہے۔ لیکن جو واجب عبادتیں ہیں ان کی بھی حد یہی ہے کہ وہاں تک عبادت جائز ہے جہاں تک ہلاکت کا خطرہ نہ ہو۔ اگر خوف ہلاکت کے بعد روزہ حرام ہو جائے گا تو ماتم بھی وہیں تک جائز رہے گا جہاں تک خوف ہلاکت نہ پیدا۔
یہ تو مسئلے کی بات ہوئی. میں تو ابھی جذبے کی بات کر رہا ہوں کہ آگ سے چلنے والا، اپنے ہاتھ سے اپنے سر کو زخمی کر لینے والا، اپنے ہاتھ سے اپنی پیٹھ کی بوٹیوں کو اڑا دینے والا کیا محبت حسین میں ڈوبا ہوا نہیں؟ مگر پھر ایسا ماتم کرنے والا کیوں نماز نہیں پڑھتا، کیوں روزہ نہیں رکھتا، کیوں خمس نہیں نکالتا، کیوں واجبات ادا نہیں کرتا، کیوں سنیما جانے سے نہیں رکتا، کیوں گانا سننے سے نہیں رکتا؟ مسئلہ سوچنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس کے پیچھے ایک بات ہے، فقط ایک بات، کہ ان کاموں پر ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ جب ہم نے مولا کے لیے خون بہا دیا ہے، جب ہم نے مولا کے لیے خون بہا دیا ہے تو کیا مولا ہمارا ہاتھ پکڑ کے دوزخ سے نکال کے جنت میں نہ لے جائیں؟ یعنی ہم ہزاروں گناہوں کے باوجود چونکہ مولا کی راہ میں یہ ماتم کی خدمت انجام دے چکے ہیں، لہذا مولا ضرور ہمارے کام آئیں گے. بھائی یہیں پر مجھے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے دس بستہ محبت حسین، غم حسین، مصائب حسین، عظمت آل محمد کے نام پر ہر پڑھے لکھے نوجوان بھائی بہن سے اتنی سی بات پوچھنا ہے کہ تم کو یہ خیال ہے ہم نے حسین کے نام پر خون بہایا ہے تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیوں نہ لے جائیں گے؟ لیکن اگر حسین نے پلٹ کے یہ پوچھا کہ خون بہانے والے تجھے یہ کیوں نہ خیال آیا کہ میں نے کس لیے اپنا خون بہایا؟ تمہارا خون قیمتی صحیح مگر میرے نوجوان اصغر کا خون، تمہارا خون قیمتی صحیح مگر میرے ننھے اصغر کا خون، کیوں تم نے نہیں سوچا یہ میں نے خون کیوں بہنے دیا تھا؟ میں نے یہ خون اسی لیے بہنے دیا تھا کہ یزید دین مٹا دینا چاہتا تھا، اور میں اپنے کو اور اپنے کنبے کی کے احترام تک کو مٹتا دیکھ سکتا تھا لیکن دین کو مٹتا نہیں دیکھ سکتا تھا. تو بس عزیزان گرامی، واجبات چھوڑ کے اپنے کیے ہوئے اپنی پسند اور ایجاد سے کیے ہوئے چند کاموں پر بھروسہ کر کے نجات کا خیال پیدا کر لینا، یہ مذہبی خیال نہیں ہے، یہ وہ خیال ہے جو مذہب کے نام پر بے دین بنانے کا ذریعہ. بس اس کے بعد اب میرے پاس نہ الفاظ ہے نہ میرے پاس جذبات ہے، بس میری ایک ہی دعا ہے، پالنے والے تم نے یہاں تک مجھے بیان کرنے کی توفیق دے دی ہے، اب ان کو سن کے سمجھ کے ماننے اور دوسروں کو سنانے کی توفیق دے. یقیناً وہ خون قابل قدر ہے جو غم حسین میں بہا ہے، جو ماتم حسین میں بہا ہے، مگر ہمارے جیسے انسانوں کا خون بالکل بے قیمت ہے اس مقدس خون کے مقابلے میں جو کربلا میں دین بچانے کے لیے بہا. آج میں کچھ نہیں پڑھ سکوں گا آپ کے سامنے، آج میں کچھ نہیں پڑھ سکوں گا آپ کے سامنے، صرف اتنا سا تصور پیش کرنا چاہوں گا کہ ذرا ایک مرتبہ جمع کرنا شروع کرو کہ دین بچانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، انفرادی طور پر ہر انسان کو دیندار بنانے کے لیے اور پورے سماج و سوسائٹی کو پابند دین بنانے کے لیے حسین نے کیسا کیسا قیمتی خون کربلا میں پیش کر دیا. آنکھوں سے بے تابانہ خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا ہوا دوست 10-5 سال کے بعد مل جاتا ہے تو چھوٹا ہوا دوست مل جائے تو ہم خوشی میں رو پڑتے ہیں. بس اب حسین جیسے عظیم انسان کے لیے اگر آپ تصور کر سکیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں آپ کو سہارا دے سکوں، اگر آپ تصور کر سکیں تو کتنا سخت امتحان تھا جب حبیب جیسا دوست کہہ رہا تھا آقا اب مجھے جانے دیجیے، اور حبیب حسین کی محبت سے باخبر تھے، لہذا میں حسین کے الفاظ نہیں بلکہ ماحول کے الفاظ کی ترجمانی کرتا ہوں کہ حبیب نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا مولا مولا اب آپ کو آپ کے بزرگوں کا واسطہ مجھے نہ روکیے. نہیں روکتا میں تم کو حبیب، مگر اتنے بے چین کیوں ہو؟ کا اس لیے بے چین ہوں، اس لیے بے چین ہوں کہ میں زندہ ہوں اور میرے امام کی توہین کی جا رہی ہے.
وہ حسین کی ذات کی توہین تھی. میں لفظوں کے لیے پہلے سے معافی مانگے لیتا ہوں، مگر میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بیان کا یہ آخری فقرہ سن لو. وہ حسین کی ذات کی توہین تھی جو شام کا لشکر کر رہا تھا کہ حسین نماز پڑھو یا نہ پڑھو، نماز کام نہ دے گی. لیکن یہ ہماری بے نمازی زندگی حسین کی ذات کی توہین نہیں ہے، حسین کی بات کی توہین ہے. شریفوں کی دنیا میں بات کے لیے ذات نہیں قربان کی جاتی ہے، بلکہ بات کے لیے ذات قربان کر دی جاتی ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس توہین کرنے والے کے فقرے سے حسین کو زیادہ دکھ پہنچا ہے یا ہم ماننے والوں کی بے دین زندگی سے زیادہ نقصان زیادہ صدمہ پہنچے گا اور تکلیف پہنچے گی. تو ذرا سوچئے کیسا پاکیزہ خون بہا. حبیب نے جب میدان میں جا کے پکارا تو میں جواب سناؤں گا. اور اگلے تو فقرے سنا کے مجلس تمام کر دوں گا. لیکن ذرا ایک مرتبہ تصور کیجئے کہ دین بچانے کے لیے، دیدار بنانے کے لیے حسین نے کیسے کیسے پاکیزہ خون قربان کر دیے. حبیب کا خون، زہیر کا خون، بریر کا خون، مسلم سجا کا خون، نئے آنے والے مہمان حور کا خون، اصحاب کا خون، عائزہ کا خون، بنی ہاشم کا خون، اولاد علی کا خون، اولاد جعفر کا خون، اولاد مسلم کا خون، مسلم عقیل کی اولاد کا خون، زینب کے دل کے ٹکڑوں کا خون. یہ کیسا پاکیزہ خون تھا جو دین کی راہ میں قربان ہو رہا تھا. اور آخر میں عباس کا خون، ان کے بھائیوں کا خون، اکبر کا خون، علی اصغر کے گلے کا خون، اور اس حسین کا خون، اس حسین کا خون جو فاطمہ کے دوسرے بعد میں بنا تھا، نبی کی زبان چوس کے پہلے بنا تھا. نہیں اگر آپ یاد رکھ سکے تو یاد رکھیے گا کہ جب حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلا تو یہ صرف گلے سے حسین کا خون نہیں بہ رہا تھا، یہ نبی کا خون بھی بہ رہا تھا، یہ علی کا خون بھی بہ رہا تھا، یہ فاطمہ کا خون بھی بہ رہا تھا. اور اب بھی تھوڑے سے خون باقی ہے. وہ کون سا خون ہے؟ جب سکینہ کے کان زخمی ہو گئے، جب شیطانیوں کے جسم زخمی ہو گئے، جب سید سجاد کا گلا زخمی ہو گیا، جب سید سجاد کی کنڈیاں زخمی ہو گئی، جب سید سجاد کی کلائیاں زخمی ہو گئی، کون ہے جو اندازہ لگا سکے کہ اس مقدس خون کی قیمت کیا ہے ماں سوا اس کے کہ ہم دیندار ہو جائیں، پابند دین بنے اور اپنی اولادوں کو، اپنے ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو من تن دھن کی پوری قوتیں سر کر کے دیندار بنا دے، تاکہ اصغر سے لے کر کے حسین تک اور حبیب سے لے کر کے حر تک کسی شہید کا خون ضائع نہ ہونے. اجرکم اللہ. بس مجھے مجلس تمام کر دینا ہے. آپ کا دل کی انتہائی گہرائیوں سے بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ مسلسل میری باتیں تلخیوں کے باوجود بھی بے توجہی کے بغیر سماعت فرما رہے ہیں. پالنے والے ان سننے والوں کے توفیقات میں اضافہ کر. بس اب میرے پاس اتنا سا تذکرہ باقی ہے کہ سب شہیدوں اور سب اسیروں کے خون کی قیمت کا اندازہ بعد میں لگانا، فقط ایک حبیب کے خون کا اندازہ لگا لو پھر حساب لگانا. جب حبیب نے کربلا کے میدان سے آواز دی، میرے مولا آئیے، حبیب پکارے حسین کو. ساری زندگی حبیب دوڑ کے حسین کے پاس آتے تھے، کبھی حبیب نے حسین کو نہیں پکارا. آج یہ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ حبیب نے حسین کو پکارا، اور شاید لب و لہجہ یہ کہہ رہا ہو کہ مولا اگر ہو سکے تو جلدی آ جائیے، اگر ہو سکے تو مولا جلدی آ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری مرتبہ آپ کے دیدار سے محروم رہ جائے. حسین بیٹھے، گھوڑے پر بیٹھے، حسین کے چہرے کو زہیر نے دیکھا، تاثرات حسین
ان کو زہر سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا کہ مولا کیا ارادہ ہے، کا مولا کیا ارادہ ہے، کہ زہر حبیب جیسے دوست مر جائے اور میں زندہ رہوں۔ زہر نے ہاتھ جوڑے، مولا ہم آپ کو موت سے تو نہ بچا سکیں گے مگر ابھی مرنے کے لیے نہیں جانے دیں گے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ ہاں زہر یقیناً جب تک ایک بچہ زندہ رہا حسین محفوظ رہے، لیکن ایک دن وہ بھی آ گیا، بس ایک جملہ کہوں اور ملک تمام کیے دیتا ہوں، ایک دن وہ بھی آ گیا کہ آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر تھے اور پیچھے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر قیدی بیٹھے تھے۔ کون؟ چھوٹے بچے، اور مجبور بیویاں۔ میں بہت تفصیل سے مسائل پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، کیسی مجبور بیویاں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، ذرا ایک جملہ سن کے رونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیسی مجبور بیویاں جن کے ہاتھ پیٹھ پر لے جا کے باندھ دیے گئے، اور ایک مرتبہ ان بچوں نے دیکھا، ان بیویوں نے دیکھا، ایک پتھر آیا سر حسین سے ٹکرایا، حسین کے سر سے خون بہنے لگا، بس زینب نے دیکھا، ارے میرے بھیا تمہیں مر جانے کے بعد بھی ظالم چین نہیں لینے دے رہے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علیہ